جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے۔ میاں صاحب آپ کے دن گنے جا چکے۔ الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ سندھ میں جاری نظام حکومت کا اس کے میرٹ کے ذریعے ملازمتیں دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پروگرام میں بہرحال ہم کئی بار اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ سندھ میں ملازمتیں فراہم کرنے کے سب سے اعلیٰ اور سب سے معروف فورم یعنی سندھ پبلک سروس کمیشن میں خود دھاندلی ہوتی ہے، وہاں پہ خود میرٹ کا قتل ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اپنے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے اراکین خود نااہل ہیں، وہ اس بات کے اہل ہی نہیں تھے کہ انہیں سندھ پبلک سروس کمیشن میں تعینات کیا جائے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری کارروائی میں سندھ پبلک سروس کمیشن کو اب سے کچھ روز قبل کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، اسے معطل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے تمام اراکین میں سے 6 اراکین نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں، اور اس طرح سے سندھ پبلک سروس کمیشن عملاً ختم ہو گیا۔ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کی سماعت ہوئی، جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے آج سندھ حکومت کو حکم دیا کہ بھرتیوں اور تقرریوں سے متعلق سندھ پبلک سروس کمیشن کی کسی بھی سفارشات پر عمل نہ کیا جائے، اور یہ ایک بہت اہم حکم تھا جو آج جاری کیا گیا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے مستعفی چیئرمین کی ملازمت کے دوران منتخب کردہ کسی بھی امیدوار کو آفر لیٹر جاری نہ کیا جائے۔ کمیٹی کے مستعفی چیئرمین کے دور میں جس کو بھی بھرتی کیا گیا ہے ان تمام کی تفصیلات سپریم کورٹ کو فوراً فراہم کی جائے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور جن ممبرز نے استعفے دیے ہیں ان کے استعفے فوری طور پہ 3 دن کے اندر منظور کر لیے جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ ضمیر احمد گھنگرو نے بتایا کہ چیئرمین اور 5 ممبران کے استعفے وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ اس موقع پہ چیف جسٹس نے استفسار بھی کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین آغا رفیق احمد کو کیسے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا تھا؟ ہم آپ کو یاد دلائیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آغا رفیق نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے ان پر دباؤ ڈالا جاتا تھا میرٹ کے برخلاف نوکریاں فراہم کرنے کے لیے، اور وہ دباؤ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا قبول کیا، اور جو کہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ آج چیف جسٹس نے یہی سوال سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا۔ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے کہا کہ عدالت راستہ ڈھونڈے گی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں مستعفی چیئرمین محمد سلیم کے دور میں صوبائی محکموں میں ڈاکٹرز، لیکچررز، اسسٹنٹ رجسٹرارز اور پولیس کے ASI سمیت مختلف عہدوں پر 900 سے زائد بھرتیاں کی جا چکی ہیں، اور سپریم کورٹ کے حکم پر چیف سیکرٹری سندھ نے آج بہرحال ایکشن کیا ہے، اور آج ہی سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنرز، سیکشن آفیسرز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز اور مختار کاروں اور لیبر آفیسرز سمیت 227 اعلیٰ عہدوں پر بھرتی کا عمل روک دیا ہے۔ چیف جسٹس کے حکم پر چیف سیکرٹری سندھ نے آج یہ بڑی مناسب اور بروقت کارروائی کی ہے، کیونکہ وہ کمیشن جو خود نااہل تھا کس طرح سے اس کی بھرتیوں کو معمول کی بھرتیاں قرار دی جا سکتی ہیں یا انہیں قبول کیا جا سکتا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن مسلسل کئی سالوں سے اس قسم کے الزامات کی گرفت پہ نظر آتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 8 سالہ حکومت میں میرٹ کا قتل عام کی سب سے بڑی ذمہ داری خود سندھ پبلک سروس کمیشن پہ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اب پیپلز پارٹی کے معاملات کی گرفت رکھتے ہیں وہ میرٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ اس تعلیم کے ساتھ، اس تربیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی یا ان کے نانا کی تھی یا آکسفورڈ یونیورسٹی کی تھی جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا، اور سندھ میں میرٹ کا علم بلند کر دے۔ آج سندھ پبلک سروس کمیشن کی یہ بھرپور راست کارروائی، اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔
بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب. بہت اہم فیصلہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب کمیشن ہی نااہل تھا تو اس کے ذریعے بھرتیاں بھی ساری معطل ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح فیصلہ ہو گیا اور آج اس سلسلے میں کارروائی شروع کر دی. چیف سیکرٹری نے 227 لوگوں کے آفر لیٹرز جو ہیں وہ روک لیے ہیں, لیکن جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کی بھی بھرتیاں ختم کی جائیں, اس پر کیا ہو رہا ہے؟ جی کامران صاحب, آج تو یہ بڑی کارروائی ہوئی ہے کہ یہ جو 227 افراد ہیں یا اعلیٰ عہدوں پر جو سلیکٹ ہوئے تھے, یہ کمبائنڈ کمپیٹیٹو ایگزام میں ابھی ہوئے تھے. ان تمام لوگوں کو آفر لیٹر جاری ہو چکے ہیں. ان میں سے کئی کی جو ہے نا میڈیکل کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں, اور لیکن آج جو جتنے بھی محکمے ہیں ان کو سب کو کہا ہے کہ جو کارروائی جہاں ہیں اس کو روک دیا گیا ہے. باقی جو 900 افراد ہیں, تقریباً 940 افراد ہیں جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, جو محمد سلیم بھنور صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے تھے, جس میں لیکچرار, ڈاکٹرز, انجینئر, یہ سارے لوگ ہیں. اب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ بھرتی ہو چکے ہیں. اب وہ نہ صرف بھرتی ہیں, لوگوں عہدوں پر فائز بھی ہو چکے ہیں. اب ان کی تفصیلات عدالت نے طلب کی ہے کہ ان کی تفصیلات بتائی جائیں کہ ان لوگوں میں ان کی بھرتیاں کیسی ہو. اب عدالت اس کا جائزہ لے گی کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے. اچھا, اس سے پہلے آغا رفیق صاحب نے تو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ انہیں پرچیاں پہنچا دی جاتی تھی, انہیں لسٹیں دے دی جاتی تھی, انہیں فون کیا جاتا تھا, انہیں طلب کیا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو بھرتی دے دو. سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو معمول کا امتحان اور انٹرویو کا عمل ہے وہ خاک ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. پھر جب یہ کمیشن آیا جس کے بارے میں ہم نے انکشاف کیا یہ ٹوٹلی نااہل ہے, تو وہی طریقہ ہوا ہوگا جو آغا رفیق صاحب کے زمانے میں ہوا. کمال صاحب, اب یہ جو سلیکشن ہوئی ہے, آپ دیکھیں مطلب یہ جو جن لوگوں کی بھرتیاں روک دی گئی ہیں, جن کا چیف سیکرٹری نے عمل روکا ہے, اس میں چیف سیکرٹری سندھ کی اپنی بیٹی بھی شامل ہے, 2 ممبران کے بیٹے شامل ہیں, کمیشن کے سیکرٹری کا بیٹا شامل ہے, کمیشن کے ڈائریکٹر آئی ٹی کی بھتیجی شامل ہے. تو اس قسم کے لوگوں کے اور کئی ایم این ایز, ایم پی اے کے رشتہ دار, ان کے داماد, کئی افراد ہیں. تو اس طرح یہ شکوک پیدا ہوتے ہیں. ایک تو مختار کار ایسا بھرتی کیا گیا تھا جو انٹر پاس تھا, جب کوالیفیکیشن گریجویشن تھی, لیکن سابق چیف منسٹر کو سمری بھیجی گئی, اس کی کوالیفیکیشن کنڈون کرا کر اس کو امتحان میں بٹھایا گیا. اور اس کے علاوہ ایک جو آدمی گریڈ 20 پہ بھرتی ہوا پی ڈی ایم اے سندھ میں ڈی جی کے طور پر, گریڈ 20 بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے. اس کے لیے پہلے رولز ایک بنے, پھر بعد میں دوسرے رولز بنے, ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تو اس پہ پورے نہیں اترتے تھے, پھر ایڈورٹائزمنٹ واپس لے لی گئی, پھر دوبارہ رولز بنائے گئے. پھر اسی آدمی کو جو سابق صدر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے, اے ڈی سی تھے جب وہ صدر تھے, تو ان کو پھر اسی عہدے پر گریڈ 20 کے عہدے پر بھرتی گیا. اب 37 سال اس بندے کی عمر ہے. 37 سال ایک بہت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے. 17 سال میں جب آدمی 17 گریڈ پہ جب بھرتی ہوتا ہے تو اس پہ گریڈ 18 میں آنے کے لیے اس کو 17 سال کی سروس چاہیے. اب 37 سال کی عمر کو گریڈ 20 میں بھرتی کر دیا پبلک سروس کمیشن. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں اس سے کمیشن کی جو ساکھ ہے وہ یقیناً مطلب اس سے متاثر ہوتی ہے. اچھا, کچھ پتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 8 سال سے یہی ہو رہا ہے, یہ تو پبلک سروس کمیشن کا عالم ہے, جو دوسری ملازمتیں جس انداز سے فراہم کی جا رہی ہے اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. نیب میں کیسز ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کیسز ہیں, وہاں تو ادھیر نگری چوپٹ راج تھا. ہاں جی خان صاحب, اب جو دوسرا ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ اس میں بھرتی ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹی ایم اوز, یہ گریڈ 17 اور 18 کی نوکریاں تھیں. یہ کمیشن کے دائرے میں تھی, غیر قانونی طور پر کمیشن کے دائرے سے نکال کر یہ جو 400 اسامیاں تھیں, 400 اسامیوں پر لوگ بھرتی کیے گئے. اب سندھ حکومت نے خود لکھ کے بھیج دیا ہے کہ جی یہ صرف 186 لوگ ہیں جو جن کی لسٹ ہم نے عدالت میں پیش کی تھی. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ غیر قانونی بھرتی شدہ ہیں, لیکن ان لوگوں کو نکالا نہیں گیا. یعنی کمیشن کے دائرے سے باہر نوکریاں نکال کر ان کو بھرتیا گیا غیر قانونی. پھر اس کے علاوہ سلسلہ جاری رہا. تو ایک بہت بڑی مطلب بدنظمی ہے, بیڈ گورننس ہے. بھرتیوں کے معاملے میں تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے سندھ کے نوجوانوں سے. ظلم نہیں ہے بلکہ یہ میرٹ کا قتل عام ہے. بہت بہت شکریہ, بارہا ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو سندھ حکومت کا نظام چلا رہے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. مراد علی شاہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. خدا کا خوف کریں, یہ دیکھیں کہ کیا حال ہے. یہ سندھ میں میرٹ کا کس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے, کتنے ثبوت, کتنے شواہد سامنے آ رہے ہیں. چشم کشا واقعات ہیں یہ, مگر اس پہ کچھ عمل نہ ہونا یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. دھرنا ختم ہوا, یوم تشکر ہوا, حکومت نے بھی
یوم شکر بنایا ہے مگر اس کا اظہار نہیں کیا ہے، مگر شاباشیں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو دی، چودھری نثار علی خان نے ایف سی کو اس کی شاباش دی ہے، پولیس کو شاباشی دی ہے، مگر پرویز خٹک بہت ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایف سی کو اس روز ہتھیار پھینک دینے چاہیے تھے، ایف سی پٹھان ہے، پٹھانوں پر اس پٹھانوں کے سامنے اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں احوال کمر شبے کے بعد۔ دلچسپ صورتحال ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف و جناب عمران خان یوم تشکر منا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام آباد کو بند کرنے سے پہلے ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کا مطالبہ منظور ہو گیا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے اس بات پر شکر ادا کیا جا رہا ہے اور متعلقہ لوگوں کو شاباش دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس دھرنے کی ان قافلوں کی کمر توڑ دی تھی اس انداز سے، اپنی حکمت عملی سے اور اپنے ایکشن سے، جو کہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے تھے، اور اس طرح سے ناممکن ہو گیا تھا تحریک انصاف کے لیے 10 لاکھ تو دور کی بات ہے 1 لاکھ لوگوں کو بھی اسلام آباد میں جمع کرنا، اور حکومت کے بقول کیونکہ اس قافلے کی اور لوگ ان کے پاس اس کی سخت نہیں تھی، اس لیے عمران خان نے مجبوراً دھرنا اور اسلام آباد کو بند کرنے کا پروگرام ختم کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران اسلام آباد لاک ڈاؤن ناکام بنانے پر وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کو شاباش بھی دی، اور اس کے علاوہ یہ شاباش انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں دی اور بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے اسلام آباد پولیس کو بھی، اور اس کو کنوے کرنے کے لیے آج وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اسلام آباد میں پولیس دربار میں گئے، جہاں انہوں نے پولیس دربار سے خطاب کیا، اور دھرنے سے پہلے انہوں نے ایف سی اور پولیس کی کارکردگی پر اہلکاروں کی خوب شاباشی بھی دی، ان کو ان کی پیٹھ ٹھوکی، اور کہا کہ پولیس اور ایف سی نے ثابت کر دیا کہ کوئی مسلح جتھا ریاست پر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے 10 سال بعد اس ملک کی دھرتی پر آئین اور قانون کی عملداری ہے اس کو قائم کیا، اور دنیا میں یہ پیغام دیا کہ اب کوئی مسلح جتھا نکل کر نہ تو پولیس کو پر اپنی رائے مسلط کر سکتا ہے، نہ حکومت پر مسلط کر سکتا ہے، اور نہ پاکستان کے کسی شہر پہ مسلط کر سکتا ہے۔ اس موقع پر اسی خطاب میں آج وزیر داخلہ جناب چودھری نثار نے ایف سی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے بیان کا کافی برا منایا، اور انہوں نے کہا کہ پولیس اور ایف سی کسی پارٹی کی نہیں بلکہ پاکستان کی فورس ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے وہ ہم چودھری نثار علی صاحب نے جو آج کہا اس کے بعد آپ کو سنائیں گے۔ پرویز خٹک نے بڑا اعتراض کیا، ایک تو اس بات پہ اعتراض کیا کہ میرے سامنے ایف سی کے پشتونوں کو میرے سامنے کیوں کھڑا کر دیا گیا۔ پرویز خٹک، یہ جو ایف سی ہے یہ نہ مسلم لیگ نون کی فوج ہے، نہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ کسی اور پارٹی کی ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ روکا گیا، پرویز خٹک صاحب آپ کل بھی آئے، کیا آپ کا راستہ روکا گیا؟ آپ کو پروٹوکول دیا گیا۔ پرویز خٹک یہ بھی سن لو، میرا 40 سال سے تم سے بہت دوستی رہی ہے اسکول کے زمانے سے، یہ بھی سن لو کہ تم اسلام آباد میں انتشار پھیلانے آؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 2 دن پہلے پتھر گڑھ میں ہوا تھا۔ یہ گفتگو جو چودھری نثار علی خان صاحب نے آج کی ہے اس کا امپورٹنٹ پس منظر ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس تقریر سے ہے جو جناب پرویز خٹک نے کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے۔ انہوں نے اس تقریر میں جو گفتگو کی ہے اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ یقینی طور پہ غور طلب بھی ہیں، اور شاید جو ایک کامن اس حوالے سے خیال ہے وہ یہ کہ قابل اعتراض تقریر تھی جناب پرویز خٹک کی۔ آپ خود اندازہ لگائیے اور خود ہی فیصلہ کیجیے۔ ہمارے پٹھان بھائی ایف سی والوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو پٹھان ہے، کیسے وہ پٹھان پر گولی چلائے گا؟ اور پھر کیا کیا؟ ان کی تنخواہیں بڑھا دی۔ وہ بابا یہ 4 سال سے کیوں نہیں بڑھائی؟ اس لیے بڑھائی
कि उन्होंने पठानों ने पठान पे हमला कर दिया। मुझे शर्म है अपने एफसी भाइयों को। आपको तो बंदूकें फेंक देनी चाहिए थी। आपके भाई आ रहे थे, आपके दोस्त आ रहे थे। आप खुद फैसला कर लीजिए। जनाब परवेज खटक जो वजीर आला हैं पाकिस्तान के एक सूबे के, उनकी ये गुफ्तगू एफसी के हवाले से और तमाम गुफ्तगू आपके सामने हैं, ये काबिल एतराज़ है या नहीं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाक भारत ताल्लुकात निचली से निचली तरीन सतह पर जा रहे हैं। हालात की खराबी की तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, रोज़ाना आया होती है, सिर्फ जंग ही नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस वक्त निचली तरीन सतह पर हैं और रोज़ाना इसमें मज़ीद निचली लेवल आती है और ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ जंग ही नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो रहा है। इसका आगाज़ हो गया था उड़ी के वाक़े के बाद से, जब भारतीय फ़ौजों की हलाकत हुई थी बड़ी तादाद में, और उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिफारती और हर लिहाज से हर्जा सराई शुरू की थी। मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं उसके बाद से, और सबसे अहम बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, भारत की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। और सिर्फ इस साल 178 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं, बड़ी तादाद में आबादी का इनकलाब भी हो चुका है। इसके अलावा सिफारती सतह पर भारत अपनी जैसी तमाम कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस को वो नाकाम बना चुका है, उसका बॉयकॉट करा चुका है खित्ते के मुल्कों के साथ। इसके अलावा धमकी दे चुका है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भारत में सबसे पहले पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान के फनकारों को भारत से रवाना कर दिया गया। भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान के गुलकारों और फनकारों की प्रेजेंस को उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान में अब सिफारती ऑफेंसिव देखने में आया है। पाकिस्तान के सिफारतकारों को जासूस डिक्लेयर करके भारत से निकाल दिया गया और इसके बाद मजीद सिफारतकारों को निकाला गया। और जाहिर इस तमाम अमल का रद्द-ए-अमल भी है। पाकिस्तान हर लम्हा हर लहजा भरपूर जवाब दे रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान की फौज भरपूर जवाब देती है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या वर्किंग बाउंड्री हो, और भारत को इस सिलसिले में हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन इसका मजमूई असर खित्ते पर हो रहा है और इस खित्ते के हालात में इस वक्त ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक कच्चे धागे से जुड़े नजर आते हैं, जिसमें अब जो चीज़ रह गई है वो ये कि दोनों मुल्कों में दोनों के सिफारतखाने काम कर रहे हैं और दोनों के सफरा काम कर रहे हैं। इस नाजुक सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा और मुसन्निफ जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। हालात किस नहज पे आप जा रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं? ये लोएस्ट एब है सन 2000 के बाद से, जब दोनों मुल्कों की सरहदें एक दूसरे की फौजें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गई थी। ये इन हालात को आप किन हालात से कंपेयर करेंगे और इसकी अगली मंजिल क्या हो सकती है खराबी की? जी हाँ, मैंने ये सब कुछ देखा है जी। मैं वज़ीर ख़ारजा बना कारगिल के बाद, उसके बैकड्रॉप में। उसके बाद मैंने देखा ये सारा कुछ इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। फिर मैंने देखा ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें 1 मिलियन सोल्जर आईबॉल टू आईबॉल हुए। 11 महीने के बाद समझ आई भारत को उसका कोई फ़ायदा नहीं और फ़ौजी वापस बुला लिए गए। और विदाउट अ सिंगल शॉट बीइंग फायर्ड 1871 भारतीय फ़ौजी जो हैं उसमें मारे गए, विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड इन एंगर, यानी मोबिलाइजेशन के दरमियान। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैं अपने तजुर्बे पे ही कह सकता हूँ, ना सिर्फ ये कि आपने कहा मैं मुसन्निफ हूँ जो रीसेंट के लिटरेचर इस सब्जेक्ट पे आया है। अभी जो रिसेंटली किताब आई है नॉट वॉर नॉट पीस बाय जॉन पकोविच एंड टोबी डॉल्टन, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर किया है कि इस सिलसिले में भारत को ये ऑप्शंस हैं नहीं जो वो अपनी पब्लिक को बावर कराने के लिए एक्सरसाइज करता है। और उनका भी ये मशवरा है कि आप जो ये करेंगे इसके लिए आपके पास ना तो रिसोर्सेज है, खैर पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल ही नहीं, हम तो बिल्कुल जंग नहीं चाहते हैं, वो भी जंग नहीं कर सकता। ये इस किताब का बुनियादी जो नुक्ता है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि जो कुछ वो कर रही हैं, ठीक है कि पंजाब में और यूपी में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और उसमें कुछ माह अभी हैं, तो ये वो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब का ये ख्याल है कि वो आवाम को एक जंगजुआना
ماحول میں پیدا لا کے یہ بتانے کے لیے کہ کانگریس کی پارٹی جو منموہن سنگھ صاحب کی حکومت تھی اس سے پہلے وہ کمزور تھی اور یہ مضبوط آدمی ہیں اور اس بنیاد پر وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ عام طور پر بھارت کے الیکشن میں پاکستان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ ابھی تو الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی، الیکشن قریب آ رہے ہیں یو پی اور پنجاب میں، آپ دیکھیں گے پاکستان کا بھی نام لیا جائے گا، ہندو مسلم چیز بات بھی ہوگی، پولرائزیشن بچا بھی بڑھے کیا گی۔ ہے اب یہ تمام چیزیں، سارے آپشنز جو کہ بنا جنگ کے پاسبل تھے وہ تو سارے لے لیے، اب ایک جنگ ہی رہ گئی ہے یا کوئی بڑی اسکرمشز، میجر بارڈر اسکرمشز ہو جائیں وہ رہ گئی ہے۔ اگلی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ بھارت اور کیا کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ بہرحال ہم ہر صورت میں تیار ہیں۔ دیکھیے بھارت جو کچھ بھی کرے، ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس خطے میں انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورڈ ہیں، دونوں کی بہت بڑی آبادی ہے، دونوں کی بہت بڑی سٹینڈنگ آرمیز ہیں، اس لیے باوجود اس کے کہ امریکہ یہ امپریشن بھارت دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیونکہ اس کا وہ اتحادی ہے، وہ امریکہ کے ذریعے پاکستان پہ پریشر ڈالے گا، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ کے بیانات یہ تو ٹھیک ہے کہ جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ روس کا آپ نے سٹینڈ دیکھ لیا، ابھی جو آئے پریزیڈنٹ پوٹن، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کامنٹ بھی نہیں کیا، حالانکہ پرائم منسٹر جو ہندوستان کے تھے وہ بات کر کر کے تھک گئے۔ جہاں تک پرائم منسٹر چائنا، پریزیڈنٹ آف چائنا تھے، انہوں نے بالکل اپوزٹ بیان دیا، اور ایک دن کے بعد چائنیز منسٹری آف فارن افیئرز نے بیجنگ میں بالکل وہ بیان دیا جو پاکستان کہتا ہے، اور کہا کہ روٹ کازز کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ جب تک ہم یہ خدا نہ خواستہ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص بالکل ہی اس کے اپنا دماغ بالکل جواب دے گیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ ماننے کو قاصر ہوں کہ ہندوستان یا پاکستان کے کوئی حلم پہ ایسے شخص آ سکتے ہیں۔ جنگ اس لیے ممکن میں سے نہیں، ممکنات ہی میں نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو گیا 15-16 سال میں، دونوں نیوکلیئر پاورڈ ممالک ہیں۔ دیکھیے جب ہم سوویت یونین اور امریکہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ سمجھ میں آ گیا امریکہ کو کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں، بارہا یہ بات سامنے بھی آئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنگ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، مذاکرات ممکنات میں سے ہیں، یا مذاکرات کا چیپٹر بھی اب ختم ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اب بات گئی رات گئی، اب یہ ہوگا کہ اب مذاکرات ہوں گے آپ کے خیال میں؟ فی الحال مذاکرات بھی بھارت نہیں کرے گا، اگلے 4-5 مہینے تو الیکشنز ہیں وہاں پہ، اسٹیٹ الیکشنز، تو ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ میں یہ اشارہ کر رہا تھا کہ یو پی اور پنجاب کے جو الیکشن ہے، میرا خیال ہے اس میں یہ بات ہوگی کہ بیک چینل پہ بات ہوگی، امریکہ، یورپین یونین اور برطانیہ یہ کوشش کریں گے بات کرنے کی دونوں سے۔ اس کے بعد یہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو مجھے یہ امید ہے کہ کسی نہ کسی قسم کا ڈائیلاگ ہوگا، کیونکہ بھارت میں اب یہ لوگ سوال کرنے لگے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی پہ کہ آپ نے کہا آپ نے سرجیکل سٹرائکس کی، اور پہلے وہ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ انہوں نے یہ کمال کیا، وہ کیا ہے۔ اب اگر آپ انڈین کا میڈیا فالو کریں، جو کہ کامران صاحب آپ کرتے ہوں گے، وہ خود کوسچنز اٹھا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کی سرجیکل سٹرائکس ہیں کہ پاکستان کے جو آئی ایس پی اور وہاں فارن کورسپونڈنٹس کو بھی لے گیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ نے بھی کہہ دیا نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب اس میں سے کچھ ان تلوں میں تیل نہیں رہا اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا جا سکتا، تو بالآخر وہ ڈائیلاگ کی طرف آئیں گے۔ میری خواہش ہے کہ یہ بات جلدی ہو، کیونکہ اس خطے کے غریب عوام جو ہیں ان کا، اور یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ جنوبی ایشیا میں 60 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، جبکہ چین نے 60 کروڑ لوگ جو 2 سال ہمارے بعد آزاد ہوا تھا خط غربت سے اٹھا لیے۔ کچھ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور بھارت کی قیادت کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کے آگے کچھ ہو نہیں سکتا۔ بات چیت پاکستان کرنے کو تیار ہے۔ بھارت یہ کمپلین کرتا ہے، میں ضرور اس کا کامران صاحب ذکر کروں گا کہ دیکھیں جی حملے ہو گئے پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے، اور بھارت اور پاکستان اس میں نہیں قدم اٹھاتا۔ میں بالکل تجربے پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حالات بہتر ہوں گے تو حکومت پاکستان
इस पोजीशन में बेहतर होगी कि इस लीगल प्रोसीडिंग्स को भी कर सके। भारत अपना हाल तो देखे कि जिन लोगों ने हमला किया था हमारे इस पे समझौता एक्सप्रेस पे, सारे लोगों की बेल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि भारत में नहीं कोई सपोर्ट उस जुडिशियल प्रोसीडिंग की। मैं समझता हूं कि अगर बातचीत मुस्बत होगी, माहौल बेहतर होगा, तो फिर ये लीगल प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान और इंडिया में भी सही तरीके से चल सकेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे और हमारी आज की तमाम अहम तरीन खबरें दोबारा जारी रहेंगी। खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वेलकम बैक। हम आज अपनी चोटी की खबर धरने से नहीं करेंगे, या धरने के बाद होने वाले मामलात से नहीं करेंगे, पनामा पेपर से नहीं करेंगे, या उससे मुंसलिका सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से नहीं करेंगे। आज हम उस अलमिये की खबर करेंगे, उस ट्रेजिडी की खबर आपको देंगे जिसे धरने की धमक ने दबा दिया था और धरने की धमक में मजलूमों की चीखें दब गई थी। ये वो वाक़या है जो 2 रोज़ कबल कराची के करीब हब के मकाम पे बलूचिस्तान में गिडानी के साहिल पे हुआ था, जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, दुनिया में जो बड़ी बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पर उनमें से एक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे कायम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब एक जहाज में आग लगी थी और उस आग लगने के नतीजे में सरकारी इत्तलात के मुताबिक अब तक 20 अफराद की जानें जा चुकी हैं, दर्जनों लोग इसमें झुलस गए हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान का ये सबसे बड़ी ट्रेजिडी है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, लेकिन धरने की आवाज़ें इतनी बुलंद थी कि इन मजलूमों की चीखें सुनाई नहीं दी गई और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये हुआ क्या है। हम आज गए हैं गिडानी और हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये अलमनाक सानहा है क्या। हम आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता सकते हैं कि इस हादसे में 20 नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा हलाकतें हुई हैं और हमने इस सिलसिले में भरपूर शवाहिद जमा किए हैं। इसके अलावा हम आपसे ये भी बता सकते हैं कि ये ट्रेजिडी, ये कोई हादसा नहीं है बल्कि ये मुजरिमाना गफलत है और इसमें बराह रास्त लोग मुलव्विस हैं। ये एक मुजरिमाना गफलत है जिसने इन गरीबों की, इन मजदूरों की जानें ले ली हैं। सब इसमें यह भी बड़े अफसोस की बात है कि इस धरने में जहां पाकिस्तान की किस्मत बदलने की बात हो रही थी, इन मजलूमों की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। इस ट्रेजिडी का कहीं कोई जिक्र नहीं आया और इस ट्रेजिडी का जिक्र ना आया इसलिए नहीं आया कि ये किसी को एहसास ही नहीं था कि कितना बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है। जी हम कह रहे हैं आपसे कि 20 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। ये मुजरिमाना गफलत का केस है और इसके लिए हम हमारे नुमाइंदा खुसूसी शाहजेब जिलानी गिडानी गए, वहाँ उन्होंने शवाहिद भी जमा किए और ऐनी शाहिदों से भी बात की और ये तमाम जो चश्मकुशा हक़ाइक़ है आपको हम दिखाते हैं शाहजेब जिलानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग की सनत का बदतरीन हादसा, वो खबर जो इस हफ्ते सियासी धरनों के शोर में दब सी गई। गडानी के साहली इलाके का शुमार दुनिया के बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में होता है और आज 3 दिन गुजर जाने के बावजूद आप देख सकते हैं कि धुआं वैसे ही निकल रहा है और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। धमाके से जहाज़ की तबाही देखने के लिए हम क्रेन के जरिए जहाज़ के ऊपर गए। फायर फाइटर्स ने बताया कि इतने बड़े जहाज़ की आग बुझाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन वसाइल ना होने के बावजूद वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम इस जहाज़ के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत धुआं निकल रहा है। इस वक्त मेरी आंखें जल रही हैं, इस वक्त जो हीट यहाँ से निकल के ऊपर आ रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईडी के रज़ाकार मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी के लोग हैं। कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन चूंकि ये तेल बरदार जहाज़ था, इस आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है और उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लाइन ऑन कर दे भाई, लाइन ऑन कर दे, मेहरबानी करके लाइन ऑन कर दे। पहले दिन से तो आग भी पूरे जहाज़ में आग लगी हुई थी, अभी तो बहुत पीछे की साइड चली गई है, धुआं है, हीट है
तीसरा दिन है आज, आग तकरीबन 20% तक है, 80% तक बुझ गई है। तो ये हादसा जो है गडानी की तारीख का कह रहे हैं कि सबसे बदतरीन हादसा है। सबसे बदतरीन हादसा है ये, और लोगों के मरने की जो तादाद है वो काफ़ी ऊपर जा सकती है। बिल्कुल। कुछ बंदों ने छलांगे मारी है, तकरीबन 25 से 30 बंदों ने छलांगे मारी जो अभी तक गुम है। जो बंदे हम बचा सकते थे 60 वाले प्लाट से हमने एक लॉन्च उठाया, वो लॉन्च पानी में फेंका है, उसको स्टार्ट करके लेके गए, बंदों को बचा के ले। आप पहले दिन से यहाँ मौजूद हैं, आपका अंदाज़ा क्या है इसमें कितने लोग जाँ बहक हुए हैं? इसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक जो 100-120 बंदे लापता हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म है। ये तो बहुत तादाद है। वो तो ख़त्म है बिल्कुल। जो 60 बंदे ज़ख्मी हैं वो भी वो है, और अभी तकरीबन ये 35-40 बंदे तो मैं खुद यहाँ से रवाना कर चुका हूँ। ज़ख्मी? नहीं, मुर्दा जो कटे हुए थे, जिसकी टांगे नहीं थी। जो सरकारी तौर पे तो इतनी तादाद नहीं बताई जा रही। वो नहीं बताई जा रही, जो हमने उठाए वो बता रहे हैं। अभी ये इतला आई है कि ये यहाँ पे जो स्क्रैप पड़ा हुआ है इस जहाज़ का, उसमें से हो सकता है कि कोई लाश बाहर निकाली जा रही है। हादसे के तीसरे दिन भी इंसानी आज़ा निकालने का काम जारी है, लेकिन मजदूरों के रहनुमा कहते हैं कि वो बरसों से इस्तेहसाल की शिकायत करते आए, लेकिन ना हुकूमत ने और ना ही जहाज़ मालकान ने उनकी एक सुनी। सबसे बड़ा मसला है सेफ्टी का, सबसे बड़ा मसला। उसके बाद सेफ्टी एंड हेल्थ हो गया, एक मसला हो गया। उसके बाद दूसरा मसला है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है और मजदूरों के लिए एम्बुलेंसेस नहीं है। और तीसरा मसला यहाँ कोई लेबर कॉलोनी नहीं है, ना यहाँ पे कोई और सहूलत, ना कैंटीन की सहूलत है। फिलहाल ये बात वाज़ेह है कि ये हादसा मुजरमाना गफलत का नतीजा था, और अगर शिप ब्रेकिंग की सनत से वाबस्ता सरमायादार और हुक्काम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते तो इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। मज़ीद बात करते हैं इस मामले पे, हमारे साथ शाहज़ेब जिलानी मौजूद है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिल है, और ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इतना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा सानहा और इतना सियासी तूफ़ान, ये धरने की धमक किसी भी पाकिस्तान के सियासी कायदीन ने या किसी सियासी पार्टी ने, चाहे वो धरने में थी या धरने में नहीं थी, उसने इस पर कोई आहो बका नहीं की, कोई यहाँ पहुँचा नहीं। इत्तलात ये है कि वफाकी काबीना में कल इस पर बहस हुई और आज वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग हासिल बजिंजो वहाँ मौजूद थे। सबसे अहम बात यह है कि ये 20 हलाकतें नहीं हैं, इससे कहीं ज़्यादा हलाकतें। हमने इंसाफ की बात सुनी, और क्या शवाहिद हैं हमारे सिलसिले में? देखिए, वहाँ पे जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई, तकरीबन हर बंदा मुत्तफिक था कि सानिया इतना बड़ा है क्योंकि ये टैंकर के अंदर ऑयल स्लज होता है, जिसको ये ऑयल कहते हैं, तेल का कीचड़ होता है। इसको साफ़ होना होता है, वहाँ पोछा लगना होता है, उसमें अंदर जो पूरी गैस भरी हुई होती है उससे निकलना होता है, फिर जाके ये मशीनें यूज़ करते हैं कटर्स काटने के लिए लोहे को, और उससे स्पार्क्स निकलते हैं। वो सब नहीं हुआ था, और सुनने में ये आया है कि प्रेशर था वर्कर्स पे कि जी जल्दी करें काम को, तो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। ये इल्ज़ाम है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हुआ। आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी दौरा किया। अब उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जी की जो सनत है शिप ब्रेकिंग की, ये स्टैंड स्टिल, इसको फ्रीज़ कर दें, सारा काम बंद कर दें। वहाँ पे कोई 25 जहाज़ खड़े हैं, अरबों का ये कारोबार है। मतलब इससे 24-25 अरब वफाकी हुकूमत को मिलते हैं महसूलात में, सूबाई हुकूमत को 24-25 करोड़ मिलते हैं। बहुत से लोगों का कारोबार वाबस्ता है। आज उन्होंने कहा है कि जो शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन है उसके चेयरमैन को उन्होंने कहा है कि अरेस्ट कर लें, वो थाने में है इस वक्त गडानी में, और सारी एसोसिएशन, ये जो बहुत ही अमीर पावरफुल तबका है, ये वहाँ बैठे हैं। एक बार फिर हम कैजुअलिटीज़ की तरफ जाते हैं। जैसे ये कह रहे थे कि बहुत से लोगों ने छलांग लगा दी है, बाकी आग इसके अंदर अभी जल रही है, तो हमें फ़िलहाल कैजुअलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे ये बता रहे थे और दूसरे विटनेसेस बता रहे हैं कि कम से कम 130 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं एंड दे आर फियर्ड डेड। जी, और बड़ा अलमिया ये है कि ये इतनी अनरेगुलेटेड सनत है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनके नाम पते भी नहीं है किसी के पास, उनके कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनका अता पता नहीं है। तो ये जिस तरह बता रहे थे कि आगे अभी तक धुआं है, आगे जा नहीं सकते रेस्क्यू वर्कर्स, ज़्यादातर ख्याल ये है कि वो उस आग में झुलस गए होंगे और शायद उनका कभी पता भी ना लगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि चूंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, तो इसलिए हम। अच्छा, इन गरीबों का, ये मजदूर जो कि इन तमाम इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों के लिए करोड़ों और अरबों रुपए
उनके मुनाफे का बाइस बनते हैं, फिर इसका फ़ायदा हुकूमत को भी होता है। ये एक पूरी सनत है। इन मज़दूरों के लिए वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जब, जैसे कि आपने बताया कि ये एक यूज्ड ऑयल टैंकर था और ये तेल की कीचड़ थी, इसमें ये काम कर रहे थे और ऑब्वियसली इनसे कहा गया होगा कि आप जल्दी करें, और इन्होंने कटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसकी चिंगारियाँ जो हैं उस तेल में लगी और उससे फिर ये धमाका हो गया। इसकी कोई केयर करने का, इन मज़दूरों को देखने वाला, पूछने वाला, इनका वाली वारिस कोई नहीं है। बहुत बुरा हाल है वहाँ पे कामरान साहब। अगर आप जाके देखें कि जैसे मैंने कहा अरबों की सनत है, लेकिन वो किन हालात में काम करते हैं। 800 रुपये एवरेज वहाँ पे दिहाड़ी है, 8 घंटे का काम है, ख़तरनाक काम है। इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। आज मेरी बात हो रही थी अपर दीर में, एक साहब से, उन्होंने कहा मैं अभी जनाजे से आ रहा हूँ, एक लाश हमारे पास आई है, क्योंकि काफ़ी इसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, मुकामी लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बरसों से चीखते आए हैं कि भाई हमारी तनख्वाहें सही करो, हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल करो। आप अरबों कमा रहे हो, इतना तो हमारा हक बनता है कि एम्बुलेंस हो, कोई हॉस्पिटल हो। एक एम्बुलेंस वहाँ पे है, सुनने में आया कि वो ठेकेदारों के इस्तेमाल में होती है। और ये इतनी बड़ी ट्रेजिडी, कौमी अलमिया है, ये सानिहा है, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान आज वहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले वहाँ पे कोई टॉप प्रोविंशियल और फेडरल ऑफिशियल नहीं पहुंचा, और हासिल बजिंजो साहब को कल प्राइम मिनिस्टर ने भेजा फेडरल कैबिनेट के बाद, वो आज पहुंचे। लेकिन आज से पहले का रिस्पांस टॉप प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे देयर वाज़न्ट एनीथिंग, कुछ नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम है कि जो जैसे हमारी गवर्नमेंट्स हैं नाकारा, अभी चूंकि बलूचिस्तान में है तो उन्होंने कहा कि जो लोकल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट था, लेबर डिपार्टमेंट था, या बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग थे, वो ज़ाहिर अपना काम नहीं कर रहे थे। उनका काम है सर्टिफिकेट देना, चेक करना, नहीं कर रहे थे। तो आज उन सबको सस्पेंड किया है। ग्रेड 17 से तक के जो लोग थे उनको सस्पेंड किया है चीफ मिनिस्टर ने। उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। जैसे मैंने बताया कि इनके जो चेयरमैन हैं शिप ब्रेकिंग वालों के, उनको अरेस्ट करने की बात की है। तो बज़ाहिर गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया है पिछले 24 घंटे में। देखना ये होगा कि वो लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ये गवर्नमेंट जो है ये प्रेशर झेल पाती है या आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम कौम को ये पता हो, और ये पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है कि कम से कम ये तो पता कर लें कि कितने लोग हमसे जुदा हो गए हैं, कितने लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। और ये 20 लोग तो सरकारी फिगर्स है, तमाम आदाद शुमार बता रहे हैं कि ये 20 लोग हैं जो कि इस वक्त मिसिंग हैं। ये कौमी सानिहा है, और फिर इसके ज़िम्मेदार कौन है। आइंदा इस किस्म का सानिया ना हो। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के अंदर मजदूरों के साथ जुल्म इंतहा से ज़्यादा है, जैसा कि भी हमने आपको दिखाया, और ये एक बहुत बड़ा कौमी सानिया है, कौमी मसला है। इसके लिए वज़ीर आज़म ने अगर एक्शन किया है, लेकिन इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात भी बहुत अहम है कि हमारी सियासी जमातें, हमारी सियासी लीडरशिप है, उसको चाहिए कि अवाम के हकीकी असली मसलों की तरफ आए। असली मसलों पे नहीं आते तो उनके साने पर, उनके अलमियों पर अगर आंसू नहीं बहा सकते तो 2 अल्फाज तो कह सकते हैं। कल पूरा दिन, परसों पूरा दिन हम धरने की धमक सुनते रहे, मगर इस धरने की धमक में जो धमका रहे थे पूरे पाकिस्तान को, उनके मुंह से एक बार भी सानह गिडानी के इन मासूमों के लिए, इन लोगों के लिए जिनकी जानें चली गई, जो झुलस गए हैं इस वक्त अस्पतालों में, वो रो रहे हैं, उनके लिए एक लफ्ज, एक हर्फ भी हमने नहीं सुना है। और ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं एक और अलमिया। तबातुर से तीसरी बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। आज एक बार फिर ट्रेन से ट्रेन टकराई है, और आज कराची में, और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 22 लोग इसमें मारे गए हैं। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वक़्त से कबल हम जिक्र कर रहे थे सानह गिडानी का, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि इस सानह में 20 नहीं बल्कि हमारी ख़दशा यह है कि इसमें 20 लोगों की जानें गई हैं, इसमें 20 लोग झुलस गए हैं। और हमने आपको बताया कि किसी भी सियासी लीडर का या सियासी चोटी के सियासी कदरदान का इस मामले पे एक आंसू भी नहीं बहा है, और धरने की धमक ने इन मजलूमों की चीखें सुनने नहीं दी गई। और पिछले 2 दिनों के दौरान आपको नहीं पता चल सका कि ये कितना बड़ा सानहा है। इसका स्कोप अभी हमने आपको दिखाया है। एक बार फिर गरीबों की जानें गई हैं, और आज मजलूमों की जानें गई हैं। 6 हफ्ते के दौरान होने वाले तीसरे ट्रेन एक्सीडेंट में
آج تیسرا بڑا ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے 1.5 مہینے کے دوران، اور آج کے حادثے میں 22 افراد کی جان گئی ہے۔ یہ حادثہ ہوا ہے کراچی کے قریب لاڈھی کے علاقے میں حادثہ ہوا، جب اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی فرید ایکسپریس کو ملتان سے آنے والی بہاؤالدین زکریہ ایکسپریس نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ حادثے میں 60 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس میں 22 لوگوں کی جانیں جا چکی ہے۔ حادثے کے بعد زخمیوں کا کہنا یہ تھا کہ حادثہ تو ہو گیا، مگر اس کے بعد ریسکیو والے نہیں تھے، ان کی مدد کے لیے لوگ نہیں آ پائے، اور ان کی چیخیں نکلتی رہیں، اور شاید کچھ جانیں بچائی جا سکتی تھی، لیکن جیسا کہ معمول ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بہت زور سے جو ہے ایسا لگا، ہم لوگ لیٹ گئے ہمارے بہت زور سے تھا، ہمارے ذہن میں کام نہیں کیا یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جب باہر دیکھا تو یہ بہت نقصان تھا۔ میں نے دیکھا یہ کہ جو ہے نا دھماکہ ہوا، ہم نے دیکھا یہ ایک ٹرین کھڑا تھا، تھوڑا سلو ہوا اور کھڑا ہوا، اور پیچھے سے یہ دوسرا ٹرین آ رہا تھا، یہ فرید ایکسپریس، یہ زور سے آیا اور دھماکہ ہوا۔ ایک دم اچانک سے ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہم باہر نکلے تو یہ ماحول بالکل خون خرابہ تھا، نہ ریسکیو تھی، ہم نے اپنے مدد کے تحت کیا بھی بندے نکالے اور ایک بندہ پھنسے ہوئے، بعد میں ایمبولینس آئی، ریسکیو آیا، یعنی کہ ریسکیو کو ٹائم لگا۔ وہ پیچھے سے آئی ٹرین جو وہ اس کے اندر لگی، بس جھٹکا لگا، ایک دفعہ دنیا کانپ اٹھی، چیخیں پکاریں کرنے لگی۔ میرے بچے ہیں بیٹا ٹرین میں، میرا بھائی ہے، 2 بھتیجے، وہ ہمارے گھر سے آ رہے تھے۔ اچھا کہاں سے آ رہی تھی ٹرین پہ؟ آپ لوگ ٹرین میں تھے جب؟ ہاں ٹرین میں تھے، میں نہیں تھی، میں تو یہاں پہ قید آباد سے آئی ہوں۔ میرے ہسبینڈ دبے ہوئے، جلدی سے ان کو نکال لے، بہت دیر ہو گئی، جلدی سے نکال لے۔ ہاتھ پتن سے آ رہے تھے ہم لوگ کراچی۔ ابھی تو 3 افراد کا پتہ چلا کہ چھوٹی بچی ہے، 2 بڑے اور ہیں، ابھی نہیں بچی کا پتہ نہیں چلا۔ اطلاع یہ تھی ماں کے ساتھ ہے، لیکن ماں کی تو جنازہ آ چکا ہے، بھتیجے کا بھی آ گیا ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں کے دوران ریل گاڑیوں کے 3 حادثات ہو چکے ہیں، 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 130 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال بھی حادثات ہوئے تھے، جس میں گجرانوالہ اور بولان میں ٹرین کے 2 بڑے حادثات ہوئے تھے، جس میں 38 افراد کی جان گئی تھی، 100 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ملک میں جب بھی ٹرین کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ریلوے پر اور ریلوے کے وزیر جناب خواجہ سعد رفیق پر ہوتی ہے، اور وہ ہر حادثے کے بعد آتے ہیں اور اس کی وجوہات ضرور بیان کرتے ہیں۔ 2 آدمیوں کی انسانی غفلت کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ اب تک کی اطلاع کے مطابق ہمارا سگنلنگ سسٹم ٹوٹلی ٹھیک کام کر رہا تھا۔ ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور اب تک لاپتہ ہیں، ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں وہ مل جائیں گے، ہم سے دور جا نہیں سکتے۔ حادثے کی ذمہ داری جو پتوکی پہ ہوا ہے وہ ریلویز کے گیٹ مین پہ یا گیٹ کیپر پہ آئی گئی، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی اور اسے معلوم تھا کہ ٹرین آ رہی ہے، لیکن وہ موقع پہ موجود نہیں تھی، اور وہ موقع سے ایکسیڈنٹ کے موقع پہ فرار ہوا۔ ہم اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر رہے ہیں اور ہم نے اسے سسپینڈ بھی کر دیا۔ 72 آورز دیے ہیں میں نے ریلوے اتھارٹی کو، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ صبح سے وہاں پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ ظاہر یہ لگتا ہے کہ ڈرائیور کی غفلت ہے، ریلوے کے ڈرائیور فرار نہیں ہو سکتے، وہ خود ہی آ جاتے ہیں، اور ڈرائیور جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی کوئی پریشانی۔ تواتر سے ٹرین ایکسیڈنٹس، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ عموماً ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور ریلوے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس بہتری کو جو ریلوے کے محکمے میں پچھلے کئی سالوں میں آئی ہے، جو کہ نمایاں ہے، لیکن یہ تواتر سے مسلسل ٹرین ایکسیڈنٹس، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں پہ خامی ہے، کہاں پہ ناکامی ہے، کیوں یہ مسلسل حادثات ہو رہے ہیں اور کیوں ان پر رکاوٹ نہیں آ رہی؟ اور ابھی پچھلے 6 ہفتے تو خاص طور پہ بہت خراب گزرے ہیں۔ شکریہ کامران خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کراچی میں آیا ہوں اسی ٹرین حادثے کے زخمیوں کی عیادت کی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں پلیز۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے اس سے پچھلے حادثے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک مال گاڑی کھڑی تھی اور ایک پیسنجر ٹرین نے اس کو ہٹ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہ حادثہ ہوا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی ہاں خواجہ صاحب آ رہی ہے آواز، بالکل۔ تو اس میں اس وقت ہمیں یہ لگا تھا کہ ڈرائیور کی غفلت ہے اور اسسٹنٹ ڈرائیور کی، لیکن جب تفصیل سے ہم نے تحقیق کی تو 10 یا 11 افراد کو ذمہ دار پایا اور ان سب کو سسپینڈ کیا گیا، اور اب وہ فائنل انکوائری کو بھگت رہے ہیں، اور جس پہ پھر فائنل انکوائری کے بعد رسپانسبلٹی فکس ہوگی اس کو ڈسمسل بھی ہوگی، اور فوجداری مقدمے کے تحت جہاں ضرورت ہوگی اسے گرفتار بھی کروایا جائے گا۔ جو میں نے آبزرو کیا ہے، میں بڑی آنیسٹی سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں،
آبزرو میں نے یہ کیا ہے کہ حالانکہ ہمارا نظام کئی جگہ سے فرسودہ بھی ہے مگر ریلویز میں ایس او پیز کو بہت ریلیجسلی فالو کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ میں نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی جب ریلوے کی حالت ابتر تھی جو آپریشنز والے لوگ ہیں وہ اس کی ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں، اور ایس او پیز جو گورا بنا گیا ہوا ہے وہ کمال کی۔ لیکن جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حادثہ ہوا ہے اور ہم اس کی گہرائی میں گئے ہیں تو محسوس یہ کیا ہے کہ لوگ جو ڈیوٹی پہ موجود تھے ان کی غفلت تھی، یا انہوں نے ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نہیں کی، یا جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی اس میں لاپرواہی کی۔ اب کامران بھائی سچ یہ ہے کہ اتنا زوال پذیر ہو گیا ہے سرکار کا نظام برسوں میں کہ ہمارے سرکاری اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد تنخواہ تو لیتی ہے لیکن شاید وہ اپنی ذمہ داری اس طرح محسوس نہیں کرتی۔ اب آج کا جو حادثہ ہے اس کی ابھی 3-4 دن بعد ابتدائی رپورٹ آئے گی، لیکن جو میں نے ابھی تک تحقیق کی ہے یعنی یلو سگنل ملا ڈرائیور کو جس کا مطلب تھا گو سلو، اس نے فالو نہیں کیا۔ آگے ریڈ سگنل ملا جس کا مطلب تھا رک جاؤ، اس نے اسے روکنا تھا، 1 منٹ ٹرین کو کھڑا کرنا تھا 0 پہ، پھر گریجولی آگے جانا تھا، وہ وہاں بھی نہیں رکا۔ اور آگے جو ٹرین سلو موونگ تھی وہ چل رہی تھی کیونکہ وہ ابھی پک اپ کر رہی تھی، جا کے اس نے اس کو ہٹ کر دیا، اور جس اسٹیشن کے قریب ہٹ کیا وہاں اس کو اپنی گاڑی کھڑی کرنی تھی، یعنی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ ہم نے اس کو چیک کیا، جو انٹر بلاک سسٹم ہے وہ سارا ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن 2 آدمیوں کی غلطی نے 22 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ محکمے کے نام بدنامی اور رسوائی الگ آئی ہے، اور جتنی ایفرٹ ہم کر رہے ہیں اس کو یقین کیجئے کہ دھبا لگتا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ جی ہاں، اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، ہمارے سسٹم میں ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال دنیا میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے چیکس لگائے جاتے ہیں، ڈبل چیکس یا ٹرپل چیکس ہے، اور اس کو ان چیزوں کو کم سے کم ہونے کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں نظام کے اندر، اور نئی چیزیں ترتیب دی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کے معیارات کو بہتر کر رہے ہیں۔ جب میں آیا تھا تو آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی، ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کی ایکیوٹ شارٹیج تھی، اور وہ فٹیگ کر رہے تھے اور وہ کام مجبوراً کر رہے تھے، جتنا کام کرنا پڑتا اس سے زیادہ ڈرائیو کرنا پڑتا تھا۔ ایک طرف تو ہم نے بھرتی کیا اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، 1.5 سال لگتا ہے ڈرائیور کو بنتے ہوئے جب تو ٹرین پہ بیٹھتا ہے۔ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بھی کیا، اور کچھ لوگ جو فزیکلی فٹ تھے ان کو کانٹیکٹ میں واپس لے کے آئے ہیں، لیکن ایک جزا اور سزا کا نظام بھی ہے۔ میں بہت کھل کے بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ کچھ ایکشنز ہم کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کسی کو سزا ملے گی تو وہ شاید اسٹرائک کریں گے یا شاید کوئی ہڑتال کریں گے اور مینجمنٹ اس سے خوفزدہ ہوگی۔ میں نے اپنے سی ای او کو کہہ دیا ہے کہ جو پکڑا جس نے غلطی کی ہے اس کو اندر دو، اور اگر کوئی اس کے بعد احتجاج کرتا ہے تو پھر وہ بھی پکڑا جائے گا ساتھ۔ اچھا خواجہ صاحب، ابھی کوئی آپ کو اطلاع ملی ہے کہ لاہور سے کراچی آنے والی کوئی ٹرین ہے جو خانے وال کے قریب اس کا انجن ڈی ریل ہوا ہے؟ میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں جی، ہم سارے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں اس پہ بھی آپ کو ایک دم کہہ نہیں سکتا، لیکن ڈیریلمنٹ جو ہے وہ اتنا سیریس ایشو نہیں ہے، وہاں پہ میں آپ کو ایک دم رسپونڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میں نے یہ دیکھا ٹکٹ چلتے ہوئے، تو میں پتہ کر کے بتا سکوں گا، مجھے کچھ منٹ چاہیے ہوں گے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو پورا ماحول بن گیا ہے، یہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایک کرائسس لیول پہ اس کو آپ ڈیل کریں اور اس کا سدباب کریں۔ ظاہر ہے کیونکہ جس تواتر سے یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ انتہائی پریشان کن ہے نا۔ نہیں، اس میں دیکھیں نا، واقعات 2 طرح کے ہیں۔ ایک واقعات ہیں جہاں ڈرائیور کی یا گارڈ کی یا ریلوے کے اہلکار کی غلطی ہے، کچھ واقعات ہیں 1100 کلومیٹر کے ٹریک پہ جو بلوچستان میں ہے یا سندھ اور بلوچستان کے بارڈر ایریا میں ہے، جہاں نہیں، ہم صرف ٹیکنیکل ایشوز کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے سیکیورٹی معاملات پہ تو ہم نہیں بول سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو ہم اوور آل سچویشن کی وجہ سے بھگت رہے ہیں، تو لائکلی وہ بھی کاؤنٹ تو کرتا ہے نا جی، اس میں بھی جب بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے ذمہ آتی ہے بات، ہم اس کو فیس بھی کرتے ہیں۔ اس کو کامران صاحب میں یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم بڑی توجہ سے کام کر رہے ہیں، اور میں اکیلا نہیں ہوں، سچی بات ہے، پوری مینجمنٹ ہے، اور ہم نے بڑے چن کے لوگ لگائے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور بڑا ریلیجسلی اور جہادی بنیادوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات بدقسمتی ساتھ چلتی ہے۔ میں اسے بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ چند بہت نچلی سطح کے اہلکاروں کی جو غفلت ہے وہ چیزوں کو خراب کرتی ہے۔
بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سعد رفیق. کم از کم انہوں نے اس ضرورت کو تو محسوس کیا کہ فوری طور پہ کراچی پہنچے, زخمیوں کی عیادت کریں اور اس واقعے کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کریں. خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ تھے. 6 ہفتے میں تیسرا بڑا ٹرین ایکسیڈنٹ, اس پر ہم بات کر رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ, جہاں پر آج تاریخی کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے. ایک زبردست ماحول تھا اور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا سپریم کورٹ کا حال. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج پاناما لیکس کے حوالے سے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا. ان کے 2 صاحبزادے, ان کی صاحبزادی پیر کو یہ اپنے بیان جمع کرائیں گے. عمران خان خود تھے. یہ دھماکہ خیز پروسیڈنگز, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. میچ دھرنے سے منتقل ہو گیا ہے سپریم کورٹ تک اور اب سپریم کورٹ میں کارروائی شروع ہو گئی ہے اس معاملے کی جس کی بنیاد پر عمران تحریک انصاف نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد کو بند کریں گے, وزیر اعظم کو استعفے میں مجبور کریں گے. اور اس حوالے سے ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ وزیر اعظم یا تلاشی دے, یعنی کہ اپنے آپ کو پیش کریں کسی بھی اسکروٹنی کے لیے جو پاناما لیکس کے حوالے سے ہے. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے. عمران خان کو, ان کی جماعت کو اس بات پہ اعتماد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں اہم فیصلہ کرے گی, تحقیقات کرے گی اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یا جو کہ اس سلسلے میں گلٹی قرار دیے جائیں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اور یہ تمام اس وقت فوکس ہے پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف پر, ان کی صاحبزادی پر اور ان کے 2 صاحبزادوں پر. اس لیے انتہائی حساس اور انتہائی اہم کیس ہے جس کی آج سماعت شروع ہوئی ہے اور بہت ہی دلچسپ اور بھرپور معاملات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں آج جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس امیر ہانی مسلم, جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف پاناما لیکس کے ان الزامات کی درخواست کی باقاعدہ سماعت شروع کی ہے. آج سماعت کے موقع پر بھرپور سما تھا سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے باہر. ایسا سما تھا جو کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. آج سپریم کورٹ میں اس ہال میں جہاں پر یہ سماعت ہونی تھی تقریباً 150 لوگوں کی گنجائش ہے, لیکن اس کمرے میں تقریباً 350 افراد کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. اس میں جس کو جہاں جگہ مل رہی تھی وہ وہاں کھڑا تھا یا بیٹھا ہوا تھا. اس میں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. عمران خان خود وہاں موجود تھے, جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق تھے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید تھے. یہ تینوں حضرات اس معاملے میں پٹیشنر بھی ہیں. حکومت کی جانب سے اس کے اراکین اسمبلی تھے, کیبنٹ کے منسٹر خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق بھی اس موقع پہ موجود تھے. اور پھر جو کورٹ روم کے اندر تو جو سماعت ہائی تھا, کورٹ روم کے باہر بڑی گہما گہمی تھی. تمام سیاسی جماعتوں کے یہ ٹاپ لیڈر ایک دوسرے پر جملے بازی کر رہے تھے. کئی موقع پہ ایسا ماحول بھی ہوا کہ گتھم گتھا بھی لوگ ہو گئے. ایسا لگا کہ کوئی بڑا جھگڑا یہاں ہو جائے گا. ایک عجیب و غریب سما تھا کورٹ کے اندر بھی اور کورٹ کے باہر بھی. نواز شریف تیار ہے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے. کیوں بھاگا ہے, کیوں بھاگ رہے ہو؟ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی اور پنڈی کے جوکر سمیت جسے انہوں نے ساتھ میں لایا ہوا ہے, یہ دوگلے پن کا شکار ہے یا عدم توازن کا شکار ہے؟ خواجہ صاحب کو کراچی فل فور پہنچنا چاہیے. مشوروں کا شکریہ, اچھا مشورہ ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے. خواجہ آصف سے درخواست ہے, ہمارے وزیر دفاع ہیں, انہیں ایک دن بھی ایل او سی پر جانے کا انہوں نے کوشش نہیں کی. میرا حلقہ جو ہے وہ ورکنگ باؤنڈری پہ ہے, میں وہاں پہ ہر اتوار جو ہے وہاں پہ جاتا ہوں. میرے آبا و اجداد نے جو ہے انگریزوں کے بوٹ نہیں چاٹے ہوئے تھے. ہم محنت کی روٹی سوکھی کھا لیتے ہیں لیکن قبروں کی کمائی نہیں کھاتے. آج کی ابتدا ہی بہت اہم ہوئی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج ابتدا کی اور اپنا باقاعدہ جواب
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करा दिया। इसके साथ ही उनके समधी और वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार ने अपना बयान भी सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया। वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने उन्होंने भी आज अपना बयान अदालत में जमा करा दिया है, मगर अभी फ़िलहाल वज़ीर आज़म की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ और साहबजादों हसन नवाज़ शरीफ और हुसैन नवाज़ शरीफ की तरफ से आज जवाबात जमा नहीं कराए गए, लेकिन ख्याल यही है कि आइंदा 2 दिन में ये जवाबात दाखिल करा दिए जाएंगे। मरकज़ और फोकस इस वक्त वज़ीर आज़म का ख़ानदान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उनके समधी जनाब इसाक डार, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ शरीफ और उनके दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज़ शरीफ का ये मामला रहा है आज कम अज़ कम। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पनामा पेपर्स में नाम तो 500 पाकिस्तानियों के आए हैं, लेकिन केस जो है और फोकस जो है वो सिर्फ उनमें से 5 पाकिस्तानियों पर है। चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली ने वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से जवाब दाखिल ना कराए जाने पर आज बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि असल फरीक़ैन को तो जवाब ही नहीं, क्या अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। इस पर वज़ीर आज़म के वकील सलमान असलम बट ने दरख्वास्त की कि मरियम सफदर, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ बैरून मुल्क हैं, उनसे राब्ते में हूँ और उनके जवाबात मैं जमा करा दूंगा, मुझे 7 दिन की मोहलत दी जाए। जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि क्या आइंदा साल जवाबात जमा कराएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जवाबात जमा कराने के लिए 15 दिन दिए गए थे, अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो समझा जाएगा कि आप इल्ज़ामात को तस्लीम कर रहे। तो इस मामले पर आज बहुत अहम रिमार्क सामने आए हैं अदालत के, यानी कि वज़ीर आज़म के दोनों साहबजादे और साहबजादी का आज जवाब सामने नहीं आया था। अदालत के मुख्तलिफ जजेस ने इस पर बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस्तफसार किया कि मरियम नवाज़ ऑफशोर कंपनी की मलकियत का भी इल्ज़ाम है, उन पर ये इल्ज़ाम है। सलमान असलम बट ने कहा कि मरियम सफदर वज़ीर आज़म की किफ़ालत में नहीं है, जिस पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने पूछा आप ये बात भी लिख कर हमें दे दें। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल 1 रुकनी कमीशन कायम किया जाएगा और कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। कमीशन के क़याम का हतमी फैसला पीर को किया जाएगा और TORs की तश्कील वज़ीर आज़म के बच्चों का जवाब जायज़ा लेने के बाद ये की जाएगी। लग ये रहा है और आज बिल्कुल समाज से वाज़ेह हो गया, क्योंकि आज ये बात सामने आई कि ना हुकूमत की जानिब से TORs सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुरव्वजा TORs सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए। और आज बारहा सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि ये अब सुप्रीम कोर्ट खुद इन TORs का तायुन करेगी। आज समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनाब इमरान खान जो कि समाअत के मौके पर थे, उन्होंने कहा कि 7 महीने से पनामा की बात हो रही है और आज उन्हें इत्मीनान था इस बात का कि हुकूमत ने आज वक्त लिया है, लेकिन आज इस हवाले से भरपूर समाअत हुई है। और उन्होंने कहा कि देखिए वज़ीर आज़म का जवाब आ गया, बच्चों का नहीं आया। ये बहरहाल मौका था एक बार फिर इमरान खान साहब को एक अहम बयान देने के लिए। 7 महीने से पनामा की बात हो रही है और आज आके टाइम मजीद मांगा जा रहा है। और आज जो रिप्लाई देना था 3 बच्चों का, वो आज इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अदालत ने इनको कहा था कि आज बच्चों की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आ गई, बच्चों की स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? असल इशू बच्चों का है और बच्चों का और नवाज शरीफ का कनेक्शन, जब बच्चों की स्टेटमेंट आनी थी तो नवाज शरीफ से कनेक्ट होना था। नवाज शरीफ के पास आज कोई इखलाकी कुव्वत नहीं रह गई आज प्राइम मिनिस्टर रहने की। आज PTI ने जवाब जमा कराया, उसमें कई सवालात हैं, उसके अंदर के कई सवालात हैं। एक ज़कीम डॉक्यूमेंट है जो कि माहिरीन कहते हैं कि TOR को की तश्कील देने के लिए उनको बहरहाल एवरेज करना होगा और ये अभी मरहला होना बाकी है। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तहरीरी जवाब उनके वकील सलमान असलम बट ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि पनामा पेपर्स में वज़ीर आज़म का ना नाम है ना कोई इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क फ्लैट्स के मालिक नहीं है, वज़ीर आज़म किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक नहीं है, वज़ीर आज़म का कोई बच्चा उनकी किफ़ालत में नहीं है, वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक टैक्स अदा करते हैं और इलेक्शन 2013 के गोशवारों में अपने तमाम असासे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। वज़ीर आज़म आर्टिकल 62 और
اور 63 کے تحت نااہل قرار نہیں دیے جا سکتے۔ درخواستیں بے بنیاد اور غیر مصدقہ دستاویزات پر مبنی ہے۔ اب ہوگا کیا آگے چل کے؟ یہ بہرحال تاریخی کیس ہے۔ وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ ان کے بہت ہی قریبی تمام اہل خانہ اس کیس کے مرکز ہے، محور ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان۔ بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب۔ آپ کے نزدیک اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، یہ بات طے ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے گا؟ آج چیف جسٹس نے کہا کہ سنگل جج اس کو ہیڈ کریں گے، اس کے علاوہ ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ بنائے گا۔ اس کا رخ سمت کہاں ہے آپ کے خیال میں؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس میں آج جو معاملات ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ معاملات ظاہر ہے کہ ٹارگیٹڈ ہیں نواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے اوپر۔ جہاں تک کہ تعلق ہے پاناما لیکس کا اور پاناما کے مختلف ڈاکیومنٹس کا، ظاہر ہے کہ وہ اسی صورت میں آئے گا جب ان کے جواب سب سامنے آ جائیں گے، اور ایک دفعہ جواب سامنے آ جائیں گے تو موقع مل جائے گا جو اوپوننٹس ہیں یا دوسرے اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو، کہ وہ ان کو اسٹڈی کر کے اور جو ابھی تک ریکارڈ آیا ہے، چاہے وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چاہے آڈیو ہو، ان سب کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ اس کا انالیسس کیا بنتا ہے اور کس طریقے سے نواز شریف صاحب اس میں انوالوڈ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ سب دیکھا جائے گا، جو ٹارگٹ ہے ایونچولی وہ ٹارگٹ نواز شریف ہی ہیں، اور چونکہ نواز شریف ٹارگٹ ہیں، انہوں نے آج جو اپنا جواب جمع کرایا ایک ایویسو سا جواب ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا بیسیکلی کہ میرا چونکہ نام نہیں آیا پاناما لیکس کے اندر، میرا چونکہ آف شور کمپنیز میں نام نہیں ہیں، اور چونکہ یہ فلیٹ میرے نام پہ نہیں ہیں، اس لیے میرا نام یہاں پہ جو لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ جو بچے ہیں جنہوں نے پہلے بھی سٹیٹمنٹس دیے ہوئے تھے اور جتنی بھی باتیں کی ہوئی تھیں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہیں، چاہے وہ حسن اور حسین کے باتیں ہوں، ان سب میں بہت واضح طور پر یہ آ گیا ہے کہ یہ پیسہ کہیں سے تو آیا ہے، اور جس ٹائم پہ آیا ہے یہ، اس وقت یہ تینوں کے تینوں جو تھے یہ اس ایج کے نہیں تھے کہ ان کی اپنی کوئی انکم ہو۔ تو اگین گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے کہ یہ پیسہ نواز شریف کا تھا، یہ باہر کیسے گیا ہے اور کس طرح سے یہ یوٹیلائز ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب اس چیز کو ثابت کرنا، یہ تو ایک تحقیقات کا تفتیش کا کام ہے، یہ سپریم کورٹ کا جو سنگل جج کمیشن ہوگا وہ کیسے یہ تحقیقات و تفتیش کرے گا؟ جانا پڑے گا وفاقی اداروں کے پاس، یا کسی کو ہائر کرنا پڑے گا، یا سپریم کورٹ کبھی اس قسم کی کوئی تفتیش و تحقیق کر چکا ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ جب کمیشن بنایا جاتا ہے تو کمیشن کا کام تحقیقی ایک لحاظ سے کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اپوزنگ پارٹیز ہیں وہ اپنا ڈاکیومنٹیشن لا کے سامنے رکھتی ہیں، اور اسی بیسس کے اوپر وہ کمیشن اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ وہ کمیشن کس قانون کے تحت بنے گا اور کیا کیا اس کی اتھارٹی ہوگی، وہ سپریم کورٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ ڈیفائن نہیں کرے گی سپریم کورٹ، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ 56 کے قانون کے حساب سے بنتا ہے تو اس صورت میں اس کی بڑی لیمیٹڈ سکوپ ہوگی۔ مگر اگر سپریم کورٹ اپنے قوانین کے حساب سے بنائے گی اور اپنی اتھارٹی اور پاور اس کمیشن کو دے گی، تو پھر اس کمیشن اور پاور کو ایویڈنس بھی ریکارڈ کرنے کا اختیار ہوگا، اور ظاہر ہے جب ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا اختیار ہوگا تو انویسٹیگیشن جو ہے ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس کمیشن کے پاس یہ بھی پروبیبلی اختیار ہوگا کہ وہ کسی اور کو بھی انوالو کر سکتی ہے کہ اپنے کہ کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی مواد اگر چاہیے ہو تو وہ بھی حاصل کر لے۔ تو اس لیے اگر ایک واسٹ پاور کے ساتھ ایک کمیشن بنتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس کا
اس کے کوئی فائدہ اچھا ہوگا. انور مرتضی صاحب ایک اور چیز پہ تبصرہ کر دیجئے کہ معاملہ تو پاناما پیپرز کا 500 پاکستانیوں کے حوالے سے ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت فوکس اس لیے بھی وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ پر ہے کہ آبویسلی وہ سب سے امپورٹنٹ لوگ شخصیات ہیں تو ان پر یہ خیال ہے نیچرل کہ بھائی کہ پہلے ان کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری اہم بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے تبصرے کیے ہیں. وزیر اعظم 3 خطاب کر چکے ہیں اس حوالے سے اور مختلف انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے. ان کے بیٹے انٹرویوز دے چکے ہیں اور دوسرے بیانات اس میں شامل ہیں. اس لیے فوکس ہے کیونکہ باقی لوگ تو اس پہ تبصرہ ہی نہیں کر رہے جن کے نام ہیں, یا وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں یا ان سے کبھی پوچھا جاتا ہے تو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ سب غلط ہے. اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ منتج ہو گیا ہے, محور ہے اس کا صرف وزیر اعظم کا خاندان. دیکھیے کامران صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب ایک الیکٹڈ آدمی ہیں جو کہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. مختلف الیکٹرال لاز کے تحت کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی اینڈ پاور ڈیرائیو کرتے ہیں. آرٹیکل 62 اور 63 ان پہ اپلیکیبل ہوتا ہے جو باقیوں پہ شاید نہ ہو رہا ہو. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقاریر جو کہ اسمبلی میں کی ہیں اس کے اندر ایک وضاحتیں دی ہیں اپنی, اور وضاحت کرنے کے بعد وہ بھی 2 جو 3 تقاریر ہیں ان کی, تینوں کے اندر ایک تضاد ہے. یہ سب باتیں کر کے وہ تضاد جتنی ان کی اپنی تقاریر کے اندر ہے وہی تضاد ان کے اپنے بچے اور ان کی تقاریر کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ایک پرائم منسٹر ہیں. اب اس میں اگر وہ کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے تو 62-63 جو ہے وہ آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے, ان کی سیٹ جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں اس وقت, اس لیے فوکس زیادہ ان کے اوپر ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان, سابق اٹارنی جنرل پاکستان, تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے اس کیس کی امپورٹنس کا. برشا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ اس کے کلیدی رہنما بنی گالہ میں رہے اور عوام میں نہ آئے, جس کی وجہ سے ایک بڑا قافلے نہیں بن سکے, کوئی بڑی موبلائزیشن نہیں ہو سکی. اس پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے وقفے کے بعد. غریب بنکر جوتے کھا رہے تھے, مار کھا رہے تھے, اندر بیٹھ کے یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. ورکر کو قیادت چاہیے ہوا ہے. اگر ڈبے ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں انجن مضبوط چاہیے, اور سارے ڈبے بیچارے وہ سڑکوں پہ مار کھا رہے تھے. خان صاحب مہربانی کر کے یوم تشکر نہ منائے, یوم رسوائی اور یوم پچھتاوا منایا. کل یوم تشکر بنائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان تحریک انصاف آج بڑی قوت کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھی, جہاں پر آج ایک سماعت شروع ہوئی ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے. جناب عمران خان اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے بہت اہم رہنما اس موقع پہ موجود تھے. لیکن اس سے پہلے پچھلے گزشتہ 2 دنوں کے دوران جو سیاسی ایکشن ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ آبزرورز, سیاسی مبصرین وہ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے اور یہ بات بہت ہی مستند ذرائع سے بھی کہی جا رہی ہے کہ موبلائزیشن عوام کی اس انداز کی نہیں تھی جو کہ منتج ہوتی 10 لاکھ لوگوں کے پرومسڈ اجتماع پر لاہور میں. اور مجموعی صورتحال چاہے سندھ کے حوالے سے دیکھی جائے جہاں پر کہ موبلائزیشن بہت کم نظر آئی, کراچی سے بہت کم موبلائزیشن نظر آئی, پنجاب کے شہروں میں حکومتی اقدامات اس لیے مؤثر ثابت ہو گئے کہ جتنے بھی وہ کڑے تھے اس کی بنا پر ممکن نہ ہوا لوگوں کے لیے بڑے قافلے بنانا. اور پھر خیبر پختونخوا میں جہاں پر جناب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے وزراء قافلے کو لیڈ کر رہے تھے, وہاں کی تعداد کے حوالے سے بھی مختلف آراء موجود ہیں لیکن کوئی بہت بڑا کوئی قافلہ نہیں تھا. یہ بات مستند ہے جو کہ
ہر آزاد ذریعے نے ہمارے پروگرام میں اور دنیا ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرام میں یہ بات کہی ہے. ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ تنقیدی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ جو کہ پی ٹی آئی کے صرف مخالفین کی جانب سے نہیں بلکہ اتحادیوں کی جانب سے بھی سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ عوام میں ہونے کے بجائے، عوام کو موبلائز کرنے کے بجائے مقید ہو گئی تھی، یا اس نے آپ کو محدود کر لیا تھا بنی گالہ میں، اور جس کی وجہ سے ایک بڑی موبلائزیشن نہیں ہوئی. اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے پی ٹی آئی کے سب سے اہم اتحادی جناب شیخ رشید احمد نے ہمارے کل کے پروگرام میں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب مخدوم شاہ محمود قریشی نے، جو وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. آج سپریم کورٹ کی کارروائی تو شروع ہو گئی، لیکن اس سے پہلے جو پورے ملک میں ایک آپ کا ایکشن کے حوالے سے مختلف آراء تھی، اور جس میں آپ کا وعدہ تھا کہ 10 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو موبلائزیشن دیکھنے میں آ رہی تھی 1 نومبر کو، 31 اکتوبر کو یا 30 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی وہ ایسی مؤثر نہیں تھی. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم ترین قائدین ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے حلقہ اثر میں ہونے کے بجائے سب بنی گالہ میں جمع ہو گئے. اور اس پر آپ کو تنقید کا نشانہ جناب طاہر القادری بھی بنا رہے تھے، جناب شیخ رشید بھی بنا رہے تھے، اور دوسرے آزاد مبصرین بھی بنا رہے تھے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ لوگ کیوں سب بنی گالہ میں کیوں جمع ہو گئے؟ آپ ملتان میں کیوں نہیں تھے؟ اسد عمر صاحب اپنی جگہ پہ کیوں نہیں تھے؟ اور دوسرے آپ کے قائدین اپنے اپنے مقام پہ کیوں نہیں تھے؟ کامران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی حکمت عملی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ 2 نومبر سے پہلے عمران خان کے ساتھ ہم نے مفصل دورے کیے جس پہ ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا. ملتان میں کنونشنز ہوئے، ریجنل کنونشنز ہوئے، اور پارٹی موبلائز ہو چکی تھی. اب یہ بتائیے، اگر حکومت کو خوف نہیں تھا تو پھر یہ 15,000 کنٹینر لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد اتنی بڑے پیمانے پہ یونین کاؤنسل لیول تک گرفتاریوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایم این ایز، ایم پی ایس کو گرفتار کیوں کیا؟ اور یہ خوف طاری تھا، یہ مظاہرہ کیوں کیا گیا جبکہ یہ ہمارا آئینی قانونی حق تھا، جو کہ ہائی کورٹ لاہور کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ جو ہم کرنے جا رہے تھے اپنے حق کے مطابق کر رہے تھے، اور حکومت خوف میں مبتلا تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارا خیبر پختونخوا سے جو قافلہ چل رہا تھا، جو بربریت اور جو ان پر ٹیئر گیس کی جو وہ بارش کی گئی، اور پرویز خٹک اور ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے دوسرے کابینہ کے ممبران کی جو حشر کیا گیا، 2 صوبوں کو آپس میں جو دیواریں کھڑی کی گئی اور جو ضرب لگائی فیڈریشن پر، وہ آپ کے سامنے ہے. تو بات کرنی آسان ہے. اور دوسرا، شیخ صاحب کا ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے، رشید صاحب کا. جب ان کی پنڈی میں 28 اکتوبر کو جب ان کا اجتماع تھا کہ باہر سے جو کمیٹی چوک پہ گرفتاریاں ہوئیں، وہ کس کی ہوئیں؟ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھے. وہ جازی خان کس کا ایم پی اے تھا؟ وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا. تو پی ٹی آئی نے بے پناہ موبلائزیشن کی. 30 ستمبر کو جب رکاوٹیں نہیں تھیں تو رائے گنج میں لاکھوں کا مجمع کیسے اکٹھا ہو گیا تھا، جو آج نہ ہوتا. حکومت بخلا گئی تھی. مگر 2 نومبر کے لحاظ سے جو آپ کا ڈیکلریشن تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد کو بند کر دیں گے، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا راولپنڈی کو بھی بند کر دیں گے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ گورنمنٹ وہ سب کچھ نہیں کرے گی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہزاروں کنٹینرز نہیں کھڑے کرے گی، یہ ٹیئر گیسنگ نہیں کرے گی، یہ سب یہ آپ کی کیلکولیشن میں چیزیں نہیں تھی؟ خان صاحب میں بتاؤں، نہیں، کیلکولیشن میں ہمیں کیلکولیشن بھی تھی. کیلکولیشن میں یہ واضح تھا کہ یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. بند کرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں دیواریں کھڑی کریں گے، جیسے کہ حکومت پنجاب نے بند کیا، وفاق کو بند کیا، جیسے حکومت پنجاب نے پورے پاکستان کو بند کر دیا. سڑکیں بند، گاڑیاں بند، ریلیں بند، بسوں کے اڈے بند. کس نے کیا؟ وفاق نے کیا، حکومت پنجاب نے کیا. ہم نے کہا تھا کہ جب اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے تو لامحالہ اسلام آباد کے راستے چوک ہو جائیں گے اور اس سے اسلام آباد بند ہو جائے گا. ہم نے کوئی پولیس کی دیواریں کھڑی نہیں کرنی تھی، ہمارے پاس کوئی آنسو گیس کے شیلز نہیں تھے. ہم پر تو الزام تھا کہ یہاں لشکر آ رہے ہیں، اسلحے سے لوگ آ رہے ہیں. آپ نے کہیں اسلحہ دیکھا؟ آپ نے کہیں دیکھا کوئی جہادی تنظیم کے لوگ ہمارے ساتھ تھے؟ بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں، بہنیں تھیں، بچے تھے، سب تھے. یہ ایک پروپیگنڈا زائل ہو گیا. ہم پر الزام تھا کہ ہم جمہوریت کو لپیٹنے آ رہے ہیں. کس نے لپیٹا؟ اچھا قریشی صاحب، اب تو اطمینان ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ اب عمل شروع ہو گیا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، آپ نے شکر بھی منا لیا ہے، اور آج سپریم کورٹ بھی آپ چلے گئے. اب یہ جو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ آپ نے کال کیا ہے، یہ بھی ختم ہوگا؟
اب پارلیمنٹ سے تو شکایت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارے اگلی کور کمیٹی کے اجلاس پہ ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت نیشنل اسمبلی سے ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, صوبائی اسمبلی سے پنجاب سے نہیں کیا ہوا, اور سینٹ میں بھی ہمارے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کریں گے. نیشنل اسمبلی سے کیا ہوا ہے, اس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارا بائیک آؤٹ جاری ہے. بائیک آؤٹ جاری رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آج جاری ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں میرا بائیک آؤٹ ہے, کیوں ہے آپ کا بائیک آؤٹ آج؟ بائیک آؤٹ کی وجہ جاری یہ تھی کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر رہے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا, آپ دیکھیں نا, 7 ماہ انہوں نے مسئلے کو لٹکایا ٹی او آر کمیٹی میں, ڈیلیئنگ ٹیکٹک استعمال کی. آج کیا کیا؟ کل ان کے وکیل کہتے ہیں کہ جی ہمیں سر یہ مسئلہ حل ہو گیا نا, کل تو آپ نے شکر بنا لیا ہے نا, اب تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب سپریم کورٹ پہ جو کارروائی ہوگی وہ تو ہوگی, لیکن اب پارلیمنٹ کا آج کیوں بائیک آؤٹ ہے؟ نیشنل اسمبلی کا آج کیوں بائیک آؤٹ ہے؟ میں عرض کروں, ابھی تو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا نا. جب اجلاس ہوگا تو ہمیں جانا ہوگا نا, ابھی تو اجلاس نہیں ہے. اجلاس سے پہلے ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن آج بھی دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے شکر ادا کیا کہ 7 مہینے کی جد و جہد کے بعد اللہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا اور ایک آغاز شروع ہوا, احتساب کا عمل شروع ہوا. لیکن آج بھی دیکھیں حکمت عملی حکومت کی کیا تھی, انہوں نے آج پھر اٹارنی جنرل کے ذریعے ایڈمیسیبلٹی کو چیلنج کر دیا. آج بھی انہوں نے اپنے جوابات معقول وقت دینے کے باوجود جمع نہیں کرائے. آج بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا سہارا لیا جا رہا ہے. آج بھی تاریخی مانگ رہے تھے, ایڈجرنمنٹ مانگ رہے تھے. یہ تو عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو جلد از جلد نپٹانا چاہتے ہیں, لیکن حکومت کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا. ان کا جواب دیکھیے نا, انہوں نے جواب کیا جمع کرایا, انہوں نے تو لا تعلقی ظاہر کر دی ہے. اب آپ سپریم کورٹ سے اگر حکومت کا یہ رویہ رہا تو آپ ڈس ایسوسیٹ کر لیں گے کیس سے؟ نہیں, بالکل نہیں, ہم کیس لڑنا چاہیں گے. تو یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنے دینا تھا, یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دے کہ یہ ان کا رویے پہ اس کو ججمنٹ دینی ہے نا, اس کا نوٹس لینا ہے. نہیں, سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے لیا. آج جو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا, جو سرکاری وکیلوں کے ساتھ انہوں نے جو اظہار کیا, انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے اپنی آبزرویشن دی. جی بالکل, وہ آپ نے نشر بھی کیے. بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ. ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو معاف کیجیے گا, کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.